بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیز ہو، کل ہم نے سنا تھا وضو کو توڑنے والی چیزیں، جن میں سے ایک تھا کہ آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل جانا، اور دوسری چیز تھی خون۔ تیسرے نمبر پر ہے قے۔ قے اگر تھوڑی ہوتی ہے، منہ بھر کر نہیں ہوتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہی قے منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قے منہ بھر کر ہوتی ہے وہ پیٹ کے بالکل نچلے حصے سے آتی ہے، جہاں گندا پانی ہوتا ہے۔ گویا وہ گندا پانی نکل کر آیا اور ایسی جگہ لگ گیا جس کا غسل میں دھونا فرض ہے۔ تو کل ہم نے سنا تھا کوئی بھی گندی چیز ایسی جگہ لگ گئی جس کا غسل میں دھونا فرض ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے منہ بھر کر قے ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی قے پیٹ کے اوپر کے حصے سے آتی ہے۔ جیسے کوئی گولی پی لیا، اس کو وہ ہضم نہیں ہو سکا، وہ واپس آ گیا۔ کوئی چیز کھائی تھی، وہ ابھی ہضم ہو کر نیچے جانے سے پہلے ہی جیسی گئی تھی ویسی واپس آ گئی، چاول کے دانے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اس حصے میں کوئی گندا پانی نہیں ہے کہ جو نکل کر آ کر یہاں لگا ہو، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ ہے تھوڑی تھوڑی قے ہونا، جیسے میں یہاں بیٹھا تھا، یہاں کچھ ہوئی، مجھے لوگ لے جا کر وہاں بٹھائے، وہاں بھی کچھ ہوئی، وہاں بھی کچھ ہوئی۔ تھوڑی تھوڑی ہے لیکن جمع کریں گے تو وہ منہ بھر کے قے ہونے کے بقدر ہے۔ تب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ مجھے جتنی مرتبہ قے ہوئی ہے، کیا سب کا ریزن ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ یہاں بیٹھ کر کسی وجہ سے ہوئی، وہاں بٹھایا گیا تو وہاں بدبو بہت زیادہ آ گئی، اس کی وجہ سے ہوئی۔ اگر سبب بدل جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سبب ایک ہی رہتا ہے تو پھر اگر وہ اتنی قے ہوئی ہے کہ منہ بھر کر ہونے کے بقدر ہو سکتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے سونا۔ سونے کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں سوئے کہ اب اس کے ساتھ اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نیند وضو کو توڑ دے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو تصور کریں جیسے آدمی رکوع میں سوتے ہیں یا نماز چل رہی ہے قیام میں سوتے ہیں۔ یہ نیند وضو کو نہیں توڑے گی۔ کیوں؟ اس سونے والے کو معلوم ہے امام صاحب رکوع کب کریں گے، وہ سجدے میں کب لے کر جائیں گے، کب سلام پھیریں گے۔ یہ نیند وضو کو نہیں توڑے گی۔ وہ نیند جو اس حالت میں پہنچ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے بازو کیا ہو رہا ہے، یہ معلوم نہیں کرواتی ہے تو وہ نیند وضو کو توڑ دے گی۔ مثال کے طور پر میں کسی چیز پر ٹیک لگا کر سو رہا ہوں، خراٹے نکلنے چالو ہو جاتے ہیں۔ آس پاس والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی میں ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ نیند وضو کو توڑ دے گی، اب وہ جس شکل میں بھی سو جائیں۔ یہ نیند وضو کو کیوں توڑ رہی ہے؟ یہ تو گندی نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اس سطح پر سو جاتا ہے اپنے بدن پر سے قابو کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی جب یہ جاگ رہا ہے، اس کے پیچھے کے راستے سے ہوا نکلنے کو ہے تو یہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنا قابو اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب آدمی سو جاتا ہے تو قابو ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کے بدن سے کیا نکلا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو شریعت مانتی ہے کہ اس کے بدن سے کچھ نہ کچھ نکل ہی گیا ہے، اس لیے وضو توڑ دو۔ تو نیند سے نہیں وضو توڑتا ہے، بلکہ نیند کی حالت میں بہت ممکن ہے کہ ہوا نکل جائے، اس ہوا کی وجہ سے وضو توڑ جاتا ہے۔
آج کے لیے اتنا بس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے.